آج ہم یہ سیکشن کریں گے جس کا یہاں پہ ٹائٹل ہے خاتمہ. تو اس سے پہلے جتنی بھی نشستیں گزری ہیں اس میں زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ شیخ عبدالحق محدث کے والد صاحب پہ فوکس تھا اور ان کی باتیں اور ان کی عادات. تو اب یہ پہلی دفعہ یہ موقع آیا ہے جہاں پہ شیخ عبدالحق اپنے بارے میں بتائیں گے اور اپنی اپ برنگنگ کے بارے میں. در عرض بازی از مبدأ احوال کاتب حروف. مبدا کا مطلب ابتدا سے ہی. احوال کاتب حروف جو اس ٹیکسٹ کے آتھر ہیں ان کے ابتدا کے احوال کے بارے میں. خاتم اللہ لہو بالحسنہ. والدم را اواخر عمر کے زمانے ذوف و پیری بود کہ میرے والد صاحب کو ان کی آخری عمر میں جب ذوف اور پیری کا زمانہ تھا یعنی بڑھاپے کی عمر تھی، مشغولی خاطر منحصر در فقیر بود. مشغول خاطر کا مطلب ان کی خاطر کو مشغول رکھنا یا ان کو بہلانا یا ان کا خیال کرنا. منحصر در فقیر بود. فقیر یہاں پہ کون ہے؟ شیخ عبدالحق محدث خود. جس طرح فارسی میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو میں لکھنے کے بجائے فقیر یا بندہ یا اس طرح سے لکھتے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ ان کے آخری عمر میں ان کی مشغولی خاطر کا ذمہ دار میں تھا. اور اچھا ان کی عمر دیکھیں کتنی تھی، 4 سال بودم کہ ایشان را مرضی صوب از گذشتن ایام جوانی و رفتن یاران و غم گساران جانی عارض شد. 4 سال بودم، میں 3 یا 4 سال کا تھا جب ان کو یہ سخت، یہاں پہ صوب کا مطلب ہے سخت یا دشوار، ایک سخت بیماری لاحق ہوئی. کس چیز سے؟ از گذشتن ایام جوانی یعنی جوانی کے گزر جانے سے، اور رفتن یاران اور غم گساران جانی عارض شد، یعنی ان کی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے دوست احباب کے انتقال سے جو ان پہ غم طاری ہوا اس کی وجہ سے ایک ایسی کیفیت بن گئی ان کی. درآن مرض باعث دفع دلگیری اور رفع کلفت ذوف و پیری ہمین فقیر بودم. اس مرض میں باعث دفاع دلگیری اور رفع کلفت ذوف، دلگیر ہونا یعنی دل تنگ ہونا، اور رفع یعنی ریپیئر جیسے کہتے ہیں، اور کلفت یعنی بے چینی. ان تمام چیزوں کا خیال کرنا شیخ عبدالحق محدث کے ذمہ تھا. ہمین فقیر بودم، ان تمام کام کے لیے میں ہی تھا. شب و روز در کنارے مرحمت و جوار عنایت ایشان تربیت میں یافتم. اچھا دیکھیں انہوں نے فوراً یہاں پہ بدل دیا، یعنی اپنی بیماری کا ذکر، ان کی بیماری کا ذکر کرنے کے بجائے انہوں نے اب یہاں سے یہ بتانا شروع ہوں گے کہ ان کی بیماری کی وجہ سے مجھے ان کا قرب نصیب ہوا. ان تمام ذمہ داریوں کی وجہ سے کیونکہ میں ان کا خیال رکھتا تھا تو مجھے ان کا قرب نصیب ہوا. اور شب و روز در کنارے مرحمت جو کہ رحمت سے ہی نکلا ہے، اور جوار عنایت، جوار یعنی ہمسایگی، یعنی ان کی رحمت کے کنارے میں اور ان کی عنایت کی ہمسایگی میں تربیت میں یافتم، مجھے تربیت ملی. اور اس وقت ان کی عمر کتنی ہے؟ 3-4 سال. وہم درآن ایام طفولیت، اور انہی بچپن کے دنوں میں سخنان این طائفے را در کام جان این حقیر ریختے تربیت باطنی را زمیمہ شفقت ظاہری می ساختند. یہ تھوڑا سا مشکل جملہ ہے
کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں سخنان این طائفے را. اب یہاں پہ انہوں نے این طائفے کی تعریف نہیں کی، لیکن کانٹیکس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سخنان یعنی باتیں اس طائفے کی، اور طائفہ یہاں پہ صوفیوں کا ہی ہے، مطلب صوفیاء کی باتیں، صوفیاء کا کلام. صوفی اپنے آپ کو اکثر طائفہ کہتے ہیں. جی 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 جی. ویسے طائفہ کا جنرلی مطلب گروپ ہے، تو لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ اس گروہ کی، اس طائفے کی باتیں در کام جان ریختن. کام کہتے ہیں ماؤتھ کو، لیکن یہاں پہ کام جان ریختن مطلب جان کے منہ میں یہ باتیں ڈالتے تھے، ایک میٹافورکلی، جیسے در کام جان این حقیر ریختے تربیت باطنی را زمیمہ شفقت ظاہری میں ساختن. زمیمہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے اڈینڈم، یا ایک جو چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ ویسے ہی شامل ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ظاہری شفقت کے اپیرینس سے کام جو ہو رہا تھا اصل میں پیچھے وہ تربیت باطنی کا. یہ باتیں انہیں بتا کے صوفیاء کے ذکر کر کے. ومن نیز بحکم فطرت و مقتضائے جبلت والے و دیوانہ آن کلمات بودم. کہتے ہیں کہ اور میں، وہ تو یہ باتیں کرتے ہی تھے، میں خود کس چیز کی وجہ سے؟ بحکم فطرت. اس میں ہم نے پورے اس میں دیکھا ہے کہ فطرت کا کافی زور و شور سے ذکر ہے. بحکم فطرت و مقتضائے جبلت. مقتضا یعنی تقاضا، اور جبلت بھی آپ کی ایسنس یا قوام یا نیچر کی سینس میں. تو فطرت اور جبلت کے مطابق میں بھی ان کلمات کا دیوانہ تھا. اندکی خاموش می شدند اور خود را فراموش می کردم. کبھی کبھی وہ چپ ہو جاتے تھے کچھ دیر کے لیے، اور میں بھی خود کو بھول جاتا تھا. وہ چن آگہان طلب آدائے این افادے می کردم. بازی ازان سخنان بخصوصیات وقت ہنوز در خزینہ خیال من ماندے است. تو کہتے ہیں اور چن آگاہان طلب اعادہ این افادے می کردم. اعادہ کا مطلب ریپیٹ کرنا، تکرار. تو کہتے ہیں مجھے اس بات کی طلب ہوتی تھی کہ وہ یہ باتیں بار بار دہرائیں اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں. افادے می کردم. تو اس وجہ سے بازی ازان سخنان بخصوصیات وقت ہنوز در خزینہ خیال من ماندے است. تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو اس وقت کی خصوصیات کے ساتھ اب بھی تک میرے خزینہ خیال میں بچی ہوئی ہیں. خزینہ خیال بھی کیسی ترکیب ہے، یعنی میرے خیال کے خزانے میں وہ باتیں ابھی بھی موجود ہیں. خالی از غرابتی نیست. اور کہتے ہیں یہ بات غریب ہے. غریب، عجیب و غریب کی سینس میں جیسے ہم بولتے ہیں، غریب کا مطلب سٹرینج. اب تو ہم غریب کو پور کی سینس میں بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو عجیب و غریب کی ترکیب ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ مجھے ابھی تک وہ باتیں ایسے یاد ہیں. وہ غریب تر ازوی، اور اس سے بھی عجیب یہ آن کے فقیر را حالت انفطام خود کہ مدت عمر 2 سال یا 2.5 سال خواہد بود. انفطام کافی ریئر لفظ ہے، مشکل ہی کسی لغت سے مجھے ملا، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جب بچہ دودھ پینے کی عمر سے گزر جاتا ہے. اور کہتے ہیں اس وقت میری عمر 2 یا 2.5 سال ہوگی. خواہد بود آن چنان در خاطر است کہ گویا حکایت دیروز است. اس طرح سے میرے ذہن میں ہے جیسے
حکایت دیروز است. کیا مطلب ہے نا؟ بالکل جیسے کل کی کہانی ہے. در آن زمان نیز کے آثار تربیت و عنایت ایشان بے ظہور آمدے. اسی زمانے میں جب ان کی تربیت اور عنایت کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، تحصیل علوم حاصل شدہ بود، علم کا حصول بھی شروع ہو چکا تھا. شب و روز در خدمت ایشان در تذکر و تذکار و بحث و تکرار میں گزشت. میرے دن رات اپنے والد صاحب کے خدمت میں ذکر و اذکار و بحث و تکرار میں گزرتے تھے. یعنی یہ ان کے علمی حصول کی ڈیٹیلز اب آ رہی ہیں کہ کس انداز سے کرتے تھے. اور یہ دیکھیں اس میں بحث کا بار بار ذکر آئے گا، جیسے کوئی آپس میں ڈیبیٹس کرتے ہوں. شب ہا بے سر می آمد و بندے را ہم زبانی خود قبول داشتے محظوظ بودند. کہتے ہیں شب ہا، راتوں، بہت سی راتیں اس کام میں گزرتی تھی. وہ بندے را بے ہم زبانی خود قبول داشتے محظوظ بودند، اور کبھی کبھی وہ مجھ سے سننے کے بجائے اپنی زبان میں مجھے محظوظ رہتے تھے. خصوصاً در تلقین علم توحید. یہ توحید والا اسٹرین بھی پورے اکاؤنٹ میں ہم نے دیکھا ہے. خصوصاً در علم توحید اور تحقیق مسئلہ وحدت الوجود. اور آگے بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے اس پہ زور تھا. اس لیے زور تھا بروجی کے موافق علم و شہود است، کیونکہ ان کے حساب سے وحدت الوجود اور توحید کا جو مسئلہ ہے وہ علم اور شہود دونوں کے موافق ہے. یعنی علم کے بھی موافق ہے اور شہود یعنی یہ ایکسپیرینس بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے ان کے لیے یہ دونوں چیزیں ان دونوں اعتبار سے مہم تھی. اگر گاہی بمقتضائے تقید مقدمات علم کسبی و بقصد تحقیق این علوم وحبی دغدغے اور شبہ درمیان آورده می شد می فرمودند. کہتے ہیں کہ ان علوم کے حصول میں اگر کبھی شبہ یا دغدغہ آ جاتا تھا تو فرماتے تھے، یہ بڑی مزیدار بات ہے، کہتے ہیں مارا ازین نو شبہات و شکوک در این مسالے بسیار بود. کہتے ہیں مجھے بھی ان معاملات میں شبہات اور شکوک اسی طرح سے بہت زیادہ تھے. انشاءاللہ رفتے رفتے پردے از روی کار بگشاید. انشاءاللہ کیا مطلب ہوا اس کا؟ رفتے رفتے پردہ از روی کار بگشاید و جمال یقین روی نماید. یہ بھی کمال کی ترکیب ہے، جمال یقین. کہتے ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ پردے اٹھتے جائیں گے اور جمال یقین نصیب ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ لیکن باید کے دائم در این خیال باشید. لیکن ہمیشہ اسی خیال میں رہو. وہ ہر مقدار کے دست دہد صحیح کنید، اور جتنا ہو سکے، جتنے آپ کی بازو کی قوت ہو، کوشش کرتے رہیں. وہ این بیت می خواندند. اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے. اب یہ شعر بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ مولانا کا شعر ہے مثنوی کا. تو یہ شعر سنیں. لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، لنگ و لوک و خفت شکل و بی ادب، سوی او می غیج او را می طلب. ہاں یہاں پہ غیزت ہے، ویسے کچھ اور جو متن ہے اس میں غیج آتا ہے. دونوں کا مطلب ہے کرال کرنا یا اس پورے شعر کا مطلب ہے. لنگ کا مطلب تو پتہ ہے ہمیں، بالکل. اور لوک کہتے ہیں ناتواں، ضعیف. اور خفت شکل،
خفتے تو ایک کہتے ہیں جو سو رہا ہو، خفتے اسے بھی کہتے ہیں، اور خفتے ٹیڑے کو بھی کہتے ہیں، مطلب اے سیمیٹریکل، یعنی بری شکل کے ساتھ. لنگ و لو کو خفتے شکل و بی ادب، سوئے او می غیز دورا می طلب. اس کی طرف چلتے رہو، چلتے بھی کیا رہو، یہ غیزت کا مطلب ہے ٹو کرال، وہ اورا می طلب، اور اس کی طلب کرتے رہو. یعنی شعر کا پورا مفہوم کیا ہوا، اپنے عام سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے کہ گرتے پڑتے جیسے مرضی بے ادب، لیکن چلتے اس کی طرف رہو. مطلب جیسے یہاں پہ گرنے پڑنے سے مراد انہوں نے لی جو شکوک و شبہات آ گئے، پریشانیاں آ گئی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو نہیں، کسی نہ کسی طرح بس چلتے رہو. اور یہ مولانا کا شعر ہے، اور مولانا کی یہی خاصیت ہے کہ انہیں عام آدمی سے بات کرنی آتی ہے، وہ بالکل سیدھا دل پہ جا کے لگتی ہے. اب یہ والی جو بات ہے، یہ ایک شعر ہے، یہ کسی کو یاد ہو جائے. اب یہ بھی ایک ہمارے پاس زندہ مثال ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں یہ شعر کیا فنکشن پورا کر رہا ہے. مطلب جہاں پہ بھی یہ شخص گرے گا، جہاں پہ بھی کوئی بے ادبی ہوگی، تو بجائے یہ کہنے کہ یار یہ میری بس کا کھیل نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہونے والا. ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل بالکل، یہ بڑا انہوں نے کمال کا شعر. آپ سنائیں گے تو؟ اچھا، مجھے یہ شعر بہت پسند ہے. بالکل بالکل، یہ الجھے سلجھے یہی ہے، لنگ و لو کو خفتے شکل و بی ادا. یعنی مقصود یہ ہے کہ عشق میں گرفتار رہا جائے. انداز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارا کس طرح کا ہو سکتا ہے. پہلا مصرع اس کا اس طرح کا ہے کہ زندگی میں عشق نہ ہو تو کچھ اس کا لطف نہیں، کچھ اس طرح کا ہے. الجھے سلجھے کسی کا کل کے گرفتار رہو، تو اس میں بھی بالکل یہی مضمون ہے، الجھے سلجھے. اور اس میں مولانا کی جو خاصیت ہے، عام آدمی سے بات کرنے کا جو ان کا انداز ہے، وہ بالکل سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ پوری مثنوی ہی اس طرز پہ ہے کہ وہ خواص و عوام دونوں سے بات کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس شعر کا ورد کر رہا ہو، اس کے لیے وہ جتنا مرضی گر جائے، اس میں پیغام ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، بس چلتے رہیں. کیونکہ ہم کبھی کبھار اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی ذوق ہی نہیں، کوئی سلوک ہی نہیں، کوئی ادب ہی نہیں، نہ یہ ہمارے بس کا کھیل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس سوئے بالکل 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 بالکل. اسی طرح کہتے ہیں صراط المستقیم وہ راستہ ہے جہاں پہ ہر قدم منزل ہے. اور اس مضمون پہ بھی شعر ہیں، ہر قدم پہ منزل ہونا. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ ہم ان کی زندگی میں یہ فنکشنل دیکھ رہے ہیں یہ شعر. اور اس سے ہمیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ شعر کا فنکشن کیا ہے ان کی زندگیوں میں. مطلب شعر اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی تفنن طب کے لیے، یہ پورا کا پورا ایک زاویہ حیات ہے اور اس عملی طور پہ فائل ہے ان کی زندگیوں میں. پھر کہتے ہیں اول از قرآن مجید، اب یہ اپنی تعلیم کا ذکر کرنے لگے ہیں. اول از قرآن مجید بے سابقہ تعلیم و قواعد تہجی کے اطفال خوانند، دو سے جز بلکہ کمتر اذان واللہ عالم تعلیمی فرمودند. کہ والد صاحب نے سب سے پہلے مجھے قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی، اور جس طرح سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے روایتی طور پہ قواعد تہجی کے ساتھ، مجھے اس کے بغیر پڑھایا گیا. بی سابقہ تعلیم و قواعد تہجی کے اطفال خوانند، دو سے جز بلکہ کمتر اذان تعلیمی فرمودند. سبق در سبق ایشان نوشتند اور من می خواندم. وہ سبق لکھتے تھے اور میں پڑھتا تھا. از قرآن ہمین مقدار تعلم کر دے ہم، قرآن سے اسی طرح سے انہوں نے مجھے تعلیم شروع کی. بعد از آن بے اثر تربیت و شفقت ایشان
اس کے بعد ان کی شفقت اور ان کی تربیت کی وجہ سے چنان قوت بے ہم رسید، اس طرح کی قوت حاصل ہوئی کہ ہر روز قدری از قرآن می خوندم و ہر مقدار کے می خوندم پیش ایشان می گزراندم. ان کی تربیت میں ایسی تاثیر تھی کہ قرآن کے پورے حصے وہ پڑھنا شروع ہوئے اور جتنا پڑھتے تھے ان کے آگے انہیں سنایا کرتے تھے. در 2 ماہ ختم قرآن تمام کردم. 2-3 ماہ میں قرآن پاک انہوں نے پورا پڑھ لیا. اور در خط و سواد چنانچہ معلمان سبیان اطفال را در مکتب ہا یاد دہند مقید نہ شدند. اس میں پورے پیسج میں یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جو روایتی طریقہ تھا بچوں کو پڑھانے کا مجھے اسے الگ پڑھایا گیا. اور دوسرا طرف ان کے اپنے جو پریکوشس ہونے کی بات ہے وہ بھی یہاں پہ چلتی رہے گی کہ عام طور پہ بچے جتنی دیر لگاتے ہیں میں اسے بہت جلدی سیکھتا گیا. خط و سواد کا مطلب ہے نوشتن و خواندن، لکھنا پڑھنا جیسے ہم کہتے ہیں. یہ اسی طرح کی ایک ترکیب ہے خط و سواد. چنانچہ معلمان جیسے کہ استاد، سبیان یعنی بچے، کودکان اور اطفال بھی بچے کو مکتب میں پڑھاتے ہیں. مقید نہ شدند، انہیں اس کی قید نہیں تھی جس طریقے سے وہ مجھے پڑھا رہے تھے. فقیر را تا فا و قاف بر طریقہ اطفال مقید نہ شدے نویسانیدے باشند، لکھوایا کرتے تھے. یعنی فا سے لے کے کاف تک بر طریقہ اطفال مقید نہ شدے نویسانیدے باشند. بعد از آن بے طریقے اجمال در اندک مدت، اس کے بعد کچھ ہی دیر میں شاید اگر مقدار یک ماہ تعین کنیم دروغ نہ گفتے باشیم. اس جملے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر مقدار یک ماہ تعین کنیم دروغ نہ گفتے باشیم. کہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا وقت جو بات بتانے لگے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں، ابھی بتایا نہیں کہ کیا ہوا کچھ ہی دیر میں، اور وہ دیر کتنی؟ 1 ماہ. اگر تعین کنیم دروغ نہ گفتے باشیم، اگر 1 ماہ کہوں گا تو یہ غلط نہ ہوگا. بالکل جیسے گفتاری انداز ہے تحریر میں بھی. قدرت کتابت اور سلیقہ انشاء پیدا شد، کہ لکھنے کا اور انشاء پردازی یعنی جو ایک خاص قسم کی نثر لکھتے ہیں ان دونوں کا طریقہ حاصل ہو گیا. حق سبحانہ و تعالی در توجہ و عنایت ایشان اثری و خاصیتی نہاد بود. اللہ تعالیٰ نے، کیا اس کا مطلب ہوا؟ تو بہت آسان فارسی ہے. اثری و خاصیتی نہاد بود یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت میں، ان کی توجہ میں، ان کی عنایت میں خاص اثر رکھا تھا کہ اگر ہر چند کسی در مرتبہ استعداد و قوت دور تر افتادے بودی، کہ اگر کوئی بھی شخص جتنا مرضی اس کی قوت استعداد کم ہو، یعنی اس کا ایپٹیچیوڈ کم ہو، لرننگ ایبیلٹی کم ہو، بے توجہ و تربیت ایشان زود از قوت بے فعل آمدی، ان کی تربیت کی وجہ سے جلد ترقی حاصل ہوتی تھی. مرا ہر چے ہست اثر توجہ عنایت ایشان است، انہی کی توجہ اور عنایت کے اثر کی وجہ سے ہوں. و ایشان را جمیع حقوق از ابوت و تربیت و تعلیم و ارشاد بر ذمہ این نامراد ثابت است. اچھا یہاں پہ یہ لفظ دیکھیں ابوت، یعنی اس کا انگلش میں اگر ترجمہ کرنے کی کوشش کریں تو فادر ہوڈ تو بنتا ہے لیکن زیادہ جیسے فادرنیس. ابوت، ابو ہونا، یعنی انہوں نے ابو ہونے کے تمام حق ادا کیے. جمیع حقوق از ابوت و تربیت و تعلیم و ارشاد.
ورزمہ این نامراد ثابت است، کہ اس نامراد پہ ان تمام چیزوں کے اثر ثابت ہیں. اب یہ دیکھیں، از کتاب ہے نظم و اشعار کے تعلیم آن متعارف این دیار است. کہتے ہیں کہ نظم اور اشعار کی کتابوں میں سے جو کہ متعارف این دیار است، جو کہ اس ہندوستان میں تعلیم کی خصوصیت ہے یا یہاں پہ مروج ہے. یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے. یہ وہی والی بات ہے جیسے میں پہلی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ ہندوستان میں جو اسلام تھا اس میں شعر کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا، جو ایک طرح سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس کا روحانی سورسز میں سے ایک بہت بڑی سورس کون سی کتابیں ہیں. یہ دیکھیں، خود بتاتے ہیں کہ کیا پڑھتے تھے. شاید کہ چند جز از بوستان و گلستان و دیوان خواجہ حافظ تعلیم کردے باشند. تو کہتے ہیں کہ والد صاحب نے اشعار اور نظم پڑھائی انہیں، اور کون سی کتابیں پڑھائی؟ سعدی اور حافظ، گلستان، بوستان اور خواجہ حافظ کے چند حصے. یہ اس زمانے کی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی صاحب علم انسان ان کتابوں کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس نے یہ کتابیں نہ پڑھی ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ جتنا مرضی لٹرلسٹ ہو، اینٹائی پوئٹری ہو یا جو بھی ہو. یہ کتابیں بالکل ایسی تھیں جیسے آپ نے اس میں گزرنا ہی ہے. ان سے زبان کی تعلیم انہی سے حاصل ہوتی تھی. تو گلستان، بوستان اور دیوان خواجہ حافظ. ہم از ابتدائے حالت صغر بعد از ختم قرآن میزان صرف یاد دادند. یہ ایک اور کتاب ہے، میزان الصرف. یہ بھی عربی گرامر کی ایک کتاب ہے، صرف و نحو کی، اور یہ کافی مشہور کتاب ہے. اس میں سے ابھی جو کچھ کتابوں کا ذکر ہوگا یہ سب کتابیں تقریباً 13ویں صدی میں ان کا تعین ہو گیا تھا، اور یہ میرا خیال ہے یہ درس نظامی بالکل، اور یہ ابھی تک بھی غالباً پڑھائی جاتی ہیں. تو یعنی 13 سینچری جس وقت یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی اس کو 400-500 سال ہو گئے ہیں ان کتابوں کو پڑھاتے ہوئے. تو ایک کتاب یہ ہے میزان الصرف یاد دادند، تا مصباح و کافیہ خود تعلیم فرمودند. یہ دو اور کتابیں، مصباح اور کافیہ. یہ مصباح بھی 12 سینچری کے ایک اسکالر ہیں مترزی، یہ ان کی کتاب ہے، اور جو کافیہ ہے وہ ابن مالک. اور یہ دونوں 12 اور 13 سینچری سے درس نظامی کا حصہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی بھی پڑھائی جاتی ہوں گی. در ہمان زمان اکثر اوقات بر نفس مبارک ایشان می گذشت. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اسی زمانے میں اکثر اوقات مطلب ان کی مبارک زبان سے یا ان کے مبارک سانس سے یہ بات گزرتی تھی کہ انشاءاللہ تعالی تو زود دانشمندی شوی، کہ انشاءاللہ تم جلد دانشمند بنو گے. می فرمودند کہ مرا حظی غریب دست دہد. کہتے ہیں مجھے ایک عجیب سی، حظ کیا کہتے ہیں؟ حظ کا کیا مطلب ہے؟ بالکل لطف، خوشی. مجھے ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. کس بات سے؟ بے تصور آن کے، اس تصور سے، اس خیال کو سوچ کے، حق تعالیٰ تو را بے کمالی کہ من خیال کر دے ہم بے رسانت، کہ جو میں خیال کرتا ہوں کہ تم کس کمال پہ پہنچو گے، خدا تعالیٰ تمہیں وہاں پہ پہنچائیں گے. مجھے یہ سوچ کے ایک لطف حاصل ہوتا ہے. مطلب ان کا کیسا پکا انہیں پتا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ بہت بڑے مقام پہ پہنچیں گے. تو کہتے ہیں مجھے یہ سوچ کے بچپن میں بتا رہے ہیں جیسے 3-4 سال کے بچے کو، کہ مجھے یہ سوچ کے بہت مزہ آتا ہے. وہ من در حوزہ درس و افادہ تو بر وسادہ ذوف پیری تکیے کر دے نشست باشم. اور میں اپنے بڑھاپے میں، میں اپنی پیری میں
تمہاری اس کیفیات اور تمہارے اس کمال اور تمہارے اس مقام پر تکیہ کرے بیٹھا ہوں گا. یعنی جیسے ایک ان کی خواہش ہے کہ جب میرا بڑھاپا ہو تو یہ کتنا مزہ آئے گا مجھے اس بات کا کہ تم کہاں پہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے ہوگے اور میں در حوضہ درس و افادہ تو بر وسادہ ذوف پیری تکیہ کر دے نشست باشم. حوضہ درس یعنی مطلب ان کے درس و تعلم کے دامن میں تکیہ کرے بیٹھا ہوں گا. اور افادہ تو بر وسادہ ذوف پیری تکیہ کر دے نشست باشم. وسادہ ذوف پیری یعنی پیری کی کمزوری کا وقت جب ہوگا تو میں تم پر تکیہ کرے بیٹھا ہوں گا. مجھے یہ سوچ کے ایک عجیب حظ آتا ہے, ایک عجیب لطف حاصل ہوتا ہے. وہ گاہی کتاب ہارا تعداد می کردند امی فرمودند کہ ہمین چند کتاب را کہ خوندی دانش مند شدی. تو کچھ کتابیں مخصوص کر کے ایک چند تعداد کتابوں کی اسے کہتے تھے آپ اگر یہ پڑھ لیں آپ دانش مند ہو جائیں گے. می فرمودند تو یک مختصر از ہر علم بخوان. تم تھوڑا تھوڑا کیا کرو, بالکل ہر علم سے تھوڑا تھوڑا پڑھو, باقی جو کام ہے تو یک مختصر از ہر علم بخوان تورا بسند است, تمہارے لیے کافی ہے. مطلب ان کے ایپٹیچیوڈ سے اندازہ لگا کے کہہ رہے ہیں تمہارے لیے تو اتنا کافی ہے کہ تم تھوڑا تھوڑا پڑھ لو, اور جو باقی معاملہ ہے بعد ازان انشاءاللہ چنان ابواب برکت و سعادت بر تو بگشاید کہ جمیع علوم بی تکلف تحصیل روئی نماید. کہتے ہیں تم تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لو ہر علم سے, باقی جو کام ہے وہ تمہارے پہ رحمت اور برکت کے دروازے ایسے کھولیں گے کہ جمیع علوم بی تکلف تحصیل روئی نماید, کہ بے تکلف تمام علم کا حصول تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. این نفس پاک ایشان اثر آورد, ان کی اس بات میں ان کی یہ بات اثر لائی. وہ در تحصیل علوم یک سرعتی و عبوری دست داد, میرے لیے علم کے حصول میں ایک سرعتی و عبوری سامنے آئی. سرعتی کا کیا مطلب, تیزی, اور عبوری ماسٹری. مطلب کہتے ہیں کہ ان کی اس بات سے ان کی یہ بات سچ ثابت ہوئی اور میرے تحصیل علم میں ایک ایسی تیزی اور ایک ایسا عبور سامنے آیا کہ مشابہ تے زمان و مکان کی می گویند باشد. اچھا یہاں پہ یہ جو کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ تے زمان و مکان, یہاں پہ یہ جو تے زمان و مکان ہے یہ میں نے کچھ جگہ پہ اور بھی دیکھا ہے, یہ ایک تصوف کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جب اسپرچولی آپ کوئی ڈسٹینسز اور ٹائم ایک لمحے میں طے کر لیتے ہیں تو یہ صوفیہ کے ہاں جیسے طے زمان و مکان اس اصطلاحی اعتبار میں بھی دیکھا گیا ہے. تو یہاں پہ طے زمان و مکان یعنی کہتے ہیں کہ مجھے علم کے حصول میں ایسی تیزی نصیب ہوئی جیسی طے زمان و مکان یا طے الارض میں صوفیاء کو ہوتی ہے, کہ یعنی کہ ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسپرچولی پہنچ جانا اور بریکنگ دا باؤنڈریز آف ٹائم اینڈ اسپیس. جی بالکل, اچھا فزیکلی بھی اس میں شامل ہے, بالکل. تو اس لحاظ سے بڑا خوبصورت میٹافر استعمال کیا ہے ایک تصوفانہ اصطلاح سے. اپنے جو ریڈنگ ہیبٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. از مختصرات نحو مثل کافیہ و لب و ارشاد, یہ تمام کتابیں صرف و نحو کی یعنی گرامر کی, عربی صرف و نحو کی, کہ در بعضی اوقات یک جز بلکہ بیشتر طے بھی نمودم, پھر دوبارہ سے طے استعمال کیا, لیکن یہاں پہ وہ ایک عام اس میں کہ ان کے یہ حصے جب میں طے کرتا تھا, بلکہ بے سبب حرص و شوقی کہ بر اتمام تحصیل و فراغ داشتم
چنان بودم کہ اگر جزوی عظیم مختصرات کہتے ہیں کمپینڈیم کو، کلیکشن کو یا نسخے کو. سمپل اگر کیا جائے تو ایک کتاب کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میرا شوق تحصیل علم کا اس طرح کا تھا کہ اگر جزوی از این مختصرات مصحح و محشہ بدست می افتاد. یہ مصحح اور محشہ کا مطلب کسی کو مصحح صحیح سے، صحیح کردے شدے، ایڈیٹیڈ، اور محشہ بالکل. تو جو کتابیں ایڈیٹڈ ہو چکی ہوں یا جن کی تصحیح ہو چکی ہو، اور جن میں جیسے ہم نے دیکھا پرانی کتابوں میں، پرانی نسخوں میں مارجنز میں اکثر جو متن ہوتا ہے اس کی ایکسپلینیشنز چل رہی ہوتی ہیں. ان کو ڈسکرائب کر جی جی وہ بتا رہے ہیں بالکل کہ اگر مجھے اس طرح کی کتاب مل جاتی کوئی جو یہ ہو مصحح اور محشہ، جن کا حاشیہ بھی ہو، تو کیا کرتے تھے؟ بے گزرانیدن آن پیش استاد نمی پرداختم. اس کو میں کسی استاد سے پڑھنا قبول نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی ایکسپلینیشنز ویسے ہی حاشیے میں موجود ہیں، تو میں خود پڑھ لیتا تھا اگر مجھے کوئی ایسی کتاب مل جاتی. وب مجملی از مطالعے کہ در آن اوان بن نظر در حواشی دست میداد اکتفا کر دے بجزو دیگر می انداختم. وہ اگر مبحثی آسان پیش آمدی یا در کتاب سابق آن حکایت و مضمون معلوم شدہ بودی طبیعت کفایت پیشہ بے فکر و اندیشہ آن دست نہ فرسودی. اس پورے جملے میں یہی بیان ہوا ہے کہ اس طرح کی انہیں کوئی کتاب مل جاتی تو ان کا علم کا شوق اور ذوق ایسا تھا کہ وہ ان کو استاد سے نہیں بلکہ خود سے پڑھ لیتے تھے. ان کے لیے حواشی بھی ہیں وہ کافی ہوتے تھے. اچھا یہاں پہ اسی بات کی تھوڑی سی تفصیلات ہیں کہ ہم سکپ کریں گے کیونکہ کافی زیادہ ہم نے دیکھنا ہے آگے. یہاں پہ پھر سے یہاں پہ جہاں پہ یہ بیچ میں ایک جملہ ہے والحمدللہ کے بعد اذان بحفظ قرآن مجید. کہتے ہیں والحمدللہ کے بعد اذان بحفظ قرآن مجید نیز موفق شدم. اس کے بعد قرآن مجید کا حفظ کرنے کا موقع ملا. وہ در کنف حفظ او در آمدم. یہ بھی بڑی خوبصورت انداز سے انہوں نے یہ بات کی ہے. کنف کہتے ہیں امان یا سیفٹی کو، تو کہتے ہیں اور اس کو حفظ کر کے در کنف حفظ او در آمدم کہ میں اس کی حفاظت میں داخل ہو گیا. یعنی میں قرآن کی حفاظت میں داخل ہو گیا، قرآن کا حفظ کر کے میں اس کی حفاظت میں داخل ہو گیا. بالکل جیسے ایک تو حفظ ہم یوں سمجھ کہتے ہیں میں حفظ کر رہا ہوں، وہ کہہ رہے میں اس کی حفاظت میں آ گیا. وہ در مدت یک سال اور چیزی، ایک سال اور کچھ دیر میں این نعمت را کہ در 100 سال شکر حرفی اذان ادا نہ توانم کرد بدست آوردم. اور ایک سال اور کچھ عرصے میں وہ نعمت حاصل کی جس کا 100 سال بھی شکر کردہ ہوں تو کم ہے. پھر آگے اپنے دیگر جو ان کے سبجیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. بالجملے بے ہمین قیاس کے برخواندم برسائر کتب عبوری کردم و اصوری نمودم. عبور تو ہمیں پتہ ہے ماسٹری، اور اصول کا مطلب بھی یعنی فہم میں پکا ہو جانا. یعنی جتنی بھی اس وقت کی مروج کتابیں تھیں، جتنے بھی اس وقت کی مروج علوم تھے وہ حاصل کیے. غیر آن کے مدت 8 سال بلکہ زیادہ بعد از رسیدن بے کتب عربیت و منطق و کلام و حصول نوعی از قوت اکمال و اتمام ملازمت درس بازی از دانشمندان ماورا النہر بطوری نمودہ شد. پھر اپنے علم کے حصول کے لیے ماورا النہر جاتے ہیں کہ در تمامی شب و روز. اب یہ وہاں کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کا علم کا ذوق و شوق اس دوران تھا جب انہوں نے یہاں کا ایک چکر لگایا.
در تمامی شب و روز شاید کہ 2 سے ساعت از مطالعہ و تأکل و اشتغال فرصتی دست نمی داده باشد. کہتے ہیں کہ پورے دن میں سے در تمامی شب و روز شاید کہ 2 سے ساعت، صرف 2-3 گھنٹے از مطالعے و تأکل و اشتغال فرصتی دست نمی داده باشد، کہ 2-3 گھنٹے بھی فراغت نہیں حاصل ہوتی تھی کس چیز سے؟ مطالعے، تأکل و اشتغال، یعنی مشغول رہنا، مطالعہ و تأکل، عقل سے. چون بے مدد توجہ باطن استادان در اثناء درس بحث ہا و سخنان مفید از طبع فاتر این حقیر می زاید. کہتے ہیں کہ استادان کی توجہ کی مدد سے، بے مدد توجہ باطن استادان، ان کی باطنی مدد سے، اب میرے استادوں کی باطنی مدد کی وجہ سے بحث و سخن میں اس فقیر سے سخنان مفید از طبع فاتر این حقیر می زاید، یعنی اس فقیر، اس حقیر کی فاتر طبع سے، فاتر یعنی ضعیف، مطلب ایک عاجزی کا ذکر کریں کہ میرے استاد مجھے ایسے نصیب ہوئے کہ اس ضعیف و طبع شخص سے بھی مفید بحث اور سخن جاری ہوتا تھا. اکثر این عزیزان می گفتند کہ ما از تو مستفیدیم، یہ میرے استادان اور میرے دوست اکثر مجھے یہ کہتے تھے کہ ما از تو مستفیدیم، کہ ہم تم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم تمہارے استاد، لیکن فائدہ ہمیں ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں مجھ سے ایسی باتیں اور ایسی بحث ہوتی تھی، اور اس کو اپنے اساتذہ کی باطنی فضیلت کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس ضعیف الطبع شخص سے بھی ایسی باتیں ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تم سے مستفید ہو رہے ہیں. ومارا برتو منتی نیست، خدا داند کہ آن چے شوق بود و چے طلب. کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیا شوق اور کیا طلب تھی جس کا یہ پورا منظر انہوں نے کھینچا ہے. کیا شوق اور کیا طلب تھی وہ. اگر آن قدر شوق و ذوق در طلب مولا اور ریاضت باطن می بود تا کار بے کجا می کشید. یہ بھی انتہائی دلچسپ جملہ ہے. کہتے ہیں کہ مجھے جو علم حاصل کرنے میں جو ذوق و شوق تھا، جس کو وہ کہتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے وہ کیا ذوق و شوق تھا، اگر مجھے یہی ذوق و شوق در طلب مولا اور ریاضت باطن می بود تا کار بے کجا می کشید، تو بات کہاں تک چلی جاتی. یعنی کہ جتنا وقت میں نے علم کے حصول میں لگایا، اگر یہی وقت میں باطنی ریاضت میں لگاتا یا خدا کی طلب میں لگاتا تو تب میں کہاں پہ پہنچ جاتا. یعنی کہ یہ ایک قسم کی اس پہ بات ہو سکتی ہے. وہ ایک طرح سے یہ ایسی بات ہے کہ اتنے علم کی طلب سے میں اسکالر بن گیا. اگر یہی طلب میری معرفت کے لیے ہوتی یا اس وقت میں خدا کی طرف یہ طلب رکھتا تو میں کیسا ولی بن جاتا. تو مطلب یہاں پہ وہ اس چیز کو ڈسٹنگوش کر رہے ہیں کہ علم جو ہے، جس کے مطلب کتنے شوق سے انہوں نے یہ سارا بیان کیا ہے، لیکن پھر بھی ایک حسرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ علم اور معرفت میں ایک فرق ہے. مطلب اگر یہی ریاضت اور یہی جتنا میں نے وقت اس میں لگایا اگر میں باطنی ریاضات میں لگاتا تو کہاں پہ پہنچ جاتا. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اگر تھوڑی سی اس بات کو ایکسٹراپولیٹ کریں تو اس کا یہی مطلب بنتا ہے. اور یہ ہماری تصوف کی روایت میں اچھی خاصی ٹریڈیشن ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ علم کا کوئی مقام نہیں ہے. اکثر جب علم کو اس سینس میں لاتے ہیں تو وہ علم کو اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ جو آپ کے باطن کو پرواز دے وہ علم ہے. تو یہاں پہ جس طرح جیسے ایک کتابی علم
تو یہ آپ کو ہماری اس روایت میں ہر جگہ ملے گا. جیسے علامہ اقبال کا نا کرم کتابی نہ بن, عشق ہے ام الکتاب, علم ہے ابن الکتاب, عشق ہے ام الکتاب. تو جو عشق اور علم میں تفریق ہے وہ یہاں پہ یعنی ان میں وہ تکبر نہیں ہے بلکہ ایک حسرت ہے کہ مطلب یہ بات بہت کلیئر ہے اس جملے سے کہ مقصود ان کے لیے علم نہیں ہے. علم ایک سٹیپنگ سٹون ہو سکتا ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جتنی بھی مروج کتابیں ہیں اپنے دور کی وہ پڑھ چکوں. بالکل بالکل بالکل. اور اس میں ان کے فطرت کے بدلنے کا بھی ایک وہ ہے کہ شروع میں وہ اس طرف بہت زیادہ مائل تھے. آگے ایک اس میں ایک بات آتی ہے جب وہ ان کے مکتب میں ان کے جو کلاس فیلوز ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اس علم سے کیا مقصد ہے, اور باقی سب بھی جواب دیتے ہیں کہ میرا معرفت ہے مقصد, کوئی کہتا ہے میرا دنیا ہے مقصد عالم بننا, تو یہ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے. جیسے کوئی غیبی قوت جو ہے نا بس ان کو چلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ ہے وہ جو کچھ کتاب میں حاصل ہو سکتا ہے وہ تو میں حاصل کروں. جیسے کوئی اپنے اسپرچل جرنی کے کسی سٹیج پہ ہو اور اتنی بڑی شخصیت کے لیے یہ تمام کتابیں حاصل کرنا, جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ کہتے ہیں ایسے تھا جیسے طے زمان و مکان, کہ جیسے صوفیاء ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹائم اور اسپیس کو ترک کر کے پہنچ جاتے ہیں. یہ میرے لیے اتنی ہی آسان چیزیں تھیں کہ اس وقت جو بھی مروج چیزیں ہیں وہ میں یوں ہی پڑھ چکا, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ جتنا وقت میں نے اس میں لگایا, جملہ پھر سے دیکھ لیں, کیونکہ یہ اہم بات ہے. اگر آن قدر شوق و ذوق در طلب مولا و ریاضت باطن می بود, وہ والا جملہ خدا داند کے آن چے شوق و چے طلب بود. مطلب پہلے تو اپنے اس کا بتا دیا کہ کیسی دیوانگی کا عالم تھا مجھ پہ, لیکن پھر کہتے ہیں کہ اگر آن قدر شوق و ذوق در طلب مولا و ریاضت باطن می بود تکار بے کجا می کشید, تو بات کہاں تک پہنچ جاتی. مطلب وہ کیا شوق اور وہ کیا طلب تھی. یعنی یہاں پہ جو بود ہے اس کو کٹ کیا ہوا ہے. جیسے کہ جملہ یہ بنے گا خدا داند کہ آن چے شوق بود اور چے طلب بود. خدا جانتا ہے کہ وہ کیا شوق تھا اور وہ کیا طلب تھی. تو فارسی میں اکثر اس طرح سے یہ بود پہلے آ جائے گا اور دوسرے اس میں امپلائڈ ہوگا. نہیں بالکل انڈرمائن بالکل نہیں کر رہے. یہ اس کا سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ یہ ہماری روایت میں بہت سامنے کی بات ہے کہ جو عشق اور علم میں ایک تفریق کرتے ہیں, جو معرفت میں اور اس طرح کے کسبی علم میں ایک تفریق کرتے ہیں. جیسے ایک حافظ کا شعر سنا کے یہ اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک حتمی کنکلوژن ہم پہنچیں. حافظ کا ایک شعر ہے اور یہ شعر آپ اس سے یوں سوچیں کہ نعت کی اس میں سینس ملے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بٹھا کے دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی اس معاملے میں کیسی تھی. کیا ہم جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے تمام کتابیں اور تمام علوم جو تھے انہوں نے اس طرح سے بالکل. تو یہ شعر اسی موضوع پہ ہے اور اس کو آپ نعت کا شعر سمجھ کے سنیں. تو شعر ہے نگار من کہ با مکتب نہ رفت اور خط نہ نوشت. پہلا مصرع ہے نگار من میرا محبوب کہ با مکتب نہ رفت اور خط نہ نوشت. میرا محبوب جو کبھی مکتب نہیں گیا اور اس نے کبھی ایک خط بھی نہیں لکھا, کبھی کچھ بھی نہیں لکھا. بے غمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد. بے غمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد. ایک ادا سے ایک نگاہ سے مسئلہ آموز صد مدرس شد. 100 مدرسوں ان کی ایک نگاہ 100 مدرسوں کے لیے مسئلہ آموز بن گئی. مطلب یہ ایک ایسے شخص تھے, مطلب ایسے کہ انہوں نے ان کی نگاہ ہی ایسی تھی کہ وہ انہوں نے ڈالی اور سب کے جو عقل کے گرے ہیں وہ کھل گئے. جتنے بھی پریشانیاں, جتنی بھی الجھنیں, جو بھی علمی معاملات ہیں, جو بھی مسائل کہتے ہیں نا انہیں, جو مکتب میں جیسے جو
مسائل کہتے ہیں تو کہتے ہیں بے غمزہ مسئلہ آموز صد مدرس شد. یہ بھی کیسی ترکیب ہے, مسئلہ آموز صد مدرس, 100 مدرسوں کے ایک نگاہ سے مسئلے حل کر دیے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہی تھی نا, وہ کوئی آپ کو علم سے تو نہیں, دلیل تو نہیں دیتے تھے کہ یہ کتابیں ہیں یہ دیکھ لیں. وہ ان کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ وہ ایک نگاہ ڈالے, اور 100 مدرس یہاں پہ کم ہے, 1000 مدرس بھی کم ہوں گے, کہ مطلب اس کے آگے اس میں وہ کشش ہے کہ اس کے آگے بحث اور یہ جو کسبی علم ہے اس کی حیثیت کم ہو جاتی ہے اس معرفت کے آگے. تو یہ جیسے یہ ایک شعر ہے حضرت خواجہ حافظ کا, اور یہ بالکل اسی روایت میں یہ والی بات ہے کہ ہماری روایت میں یا اس روایت میں جو عشق ہے اس کو علم کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے ایک بڑھ کے چیز ہے. خاص طور پہ ہماری پنجابی تصوف میں یہ بات بہت بار بار وہ تو بہت کھل کے یہ والی بات کرتے ہیں, جیسے علم و بس کریو یار, اس طرح سے جو علم کی حیثیت ہے عشق کے مقابلے میں, علم کی بذات خود نہیں. مطلب اگر کوئی یہ پریشان ہو رہا ہے کہ اس میں علم کو انڈرمائن کیا گیا ہے, تو یہ تو خود سب سے بڑے عالم تو وہ خود ہیں شیخ عبدالحق محدث. لیکن عشق کے مقابلے میں, معرفت کے مقابلے میں, خدا کے حضور کے مقابلے میں, وہ چیز جو لغت سے اوپر کی ہے, زبان سے اوپر کی ہے, اس معاملے میں وہ چیز اس علم ایک کسبی سے بڑی ہے. یہ ہماری روایت کی پوزیشن ہے, اور یہی پوزیشن یہاں پہ بیان کی گئی ہے. تو یہ لیکن یہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ یہ انہوں نے یہاں پہ یہ جملہ عرض کیا. یعنی تصوف کی روایت میں ذوق کا جو چاشنی ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے, اور وہ آپ کو علم سے بھی نصیب ہو سکتی ہے, لیکن بذات خود وہ چیز جو ہے نا ذوق, وہ بڑھ کے, کیونکہ علم سے بھی مقصود وہی ہے, پہنچنا وہیں پہ. اگر یہ تمام کر کے وہاں پہ نہ پہنچا جائے, اس لحاظ سے یہ سب بالکل بیکار ہے. اچھا, یہ اس پیج پہ ایک آخری لائن, ہم اس پیج کی آخری لائن یہ دیکھیں, از ابتدائی طفولیت. تو کہتے ہیں از ابتدائی طفولیت نمی دانم کے بازی چیست, او خواب کدام, او مصاحب کیست, او آرام چے, او آسائش کو, او سیر کجا. کیسی تحریر ہے, ایسی نثر ہے جیسے کوئی اسپیچ کر رہا ہو. تو یہ کیا کیا باتیں ادھر کریں کہ بچپن سے انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بازی چیست, بازی کیا ہوتی ہے, کھیل کود. بچپن سے کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بازی چیز. خواب کدام کیا مطلب ہوا, سونا کیا ہوتا ہے. مصاحب کیست, مصاحب یعنی سوشلائزنگ, بالکل. آرام چے کیا مطلب ہوا, آرام کیا ہے. آسائش کو کہتے ہیں کجا کو, کہاں, آسائش کہاں. سیر کجا, سیر کہاں, کیسا جملہ ہے. مطلب اس وقت ان پہ ایسی کوئی کیفیت تھی کہ صرف اور صرف علم, اور تمام کتابوں میں جو کچھ میسر ہو وہ سب جیسے ایک دریا کی طرح ان میں ضم ہو جائے. یہ ان کی کیفیت تھی, اور اس میں نہ آرام کا پتہ تھا, نہ صحبت کا پتہ تھا, نہ آسائش کا پتہ تھا, نہ سیر کا پتہ تھا, نہ سونے کا پتہ تھا. شب خواب چے و سکون کدام است, خود خواب عاشقان حرام است. کہتے ہیں ہرگز, اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یا کلیئر ہے. مطلب کہ شب خواب چے و سکون کدام است, وہی والی بات, خود خواب عاشقان حرام است. سونا جو ہے وہ عاشقوں پہ حرام ہے. ہرگز در شوق کسب و کار طعام با وقت نہ خوردے, او خواب در محل نہ بردے. کہتے ہیں کہ اس کسب و کار کے شوق میں طعام با وقت نہ خوردے. کیا مطلب وہ,
کبھی کھانا وقت پہ نہیں کھاتے تھے, وہ خواب در محل نہ بردے, اور کبھی گھر پہ نہیں سوتے تھے, یا کبھی اس جگہ میں نہیں سوتے تھے جہاں سونا چاہیے. میرا خیال سے یہ بھی مراد ہوگا جہاں کتابیں لے کے بیٹھے وہیں پہ سو گئے. ہر روز باوجود غلبہ برودت, برودت ہوائے زمستان, ہر روز باوجود غلبہ برودت ہوائے زمستان. کیا مطلب ہوا برودت کا؟ مطلب کسی کو پتا؟ بالکل جیسے بارد کہتے ہیں نا, برودت ٹھنڈ. باوجود غلبہ برودت ہوائے زمستان, زمستان سردیاں, سردیوں کی ٹھنڈ کے باوجود وہ شدت حرارت تابستان, اور گرمیوں کی حرارت کی شدت کے باوجود دو بار بے مدرسہ دہلی کہ شاید از منزل ماں, دو دفعہ مدرسہ دلی کہ شاید میرے گھر سے بود 2 میل داشتے باشد, 2 میل کا فاصلہ ہوگا. میل می کردم, وہاں پہ جایا کرتے تھے. سردیوں کی برودت اور گرمیوں کی حرارت کو نظر انداز کرتے تھے. 2 میل کا سفر کی طے کر کے 2 دفعہ دن میں مدرسہ جایا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں, یہ دلی کا ذکر کر کے ہمیں فوراً انہوں نے واپس دلی میں پہنچا دیا. یہ سیٹنگ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ ان کا گھر کہاں ہے, مدرسہ 2 میل, اور کس موسم میں جا رہے ہیں, پورا منظر سامنے آ گیا. درمیان روز ادنا وقفے در غریب خانے, یہاں پہ انہوں نے غربت لکھا ہے لیکن یہ غلط ہے, یہاں پہ ایک نقطہ کم ہے. درمیان روز ادنے وقفے در غریب خانے بسبب تناول چند لقمے, کہ چند لقمے کھانے کے لیے درمیان روز, یعنی نون, جو نون لنچ ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے گھر پہ آتے تھے چند لقمے لینے کے لیے. اور وہ چند لقمے بھی کس لیے؟ کہ سبب عادی قوام حرکت ارادی است, یعنی اس ترکیب کا مطلب کہ یہ چند لقمے انسان کی حرکت کرنے کے لیے لازم ہے. یعنی کہ اگر میں چاہوں کہ میں قدم رکھ لوں یا حرکت کروں انسان ہوتے ہوئے تو مجھے کچھ لقمے لے لینی چاہیے. صرف وہ والے لقمے میں لے لیتا تھا. وہ مدتی پیشتر از وقت صبح بمدرسہ می رسیدم, اور صبح ہونے سے بہت پہلے مدرسہ پہنچ جایا کرتا تھا. وہ در سایہ چراغ جزو می کشیدم, سپارہ نکالتا تھا یا قرآن کا کوئی جزو نکالا کرتے تھے. وہ غریب تر آن کے باوجود احاطہ اوقات و شمول ساعت بے مطالعے و تذکار و بحث و تکرار ہرچے از کتب خواندے می شد. کہتے ہیں کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ باوجود احاطہ اوقات و شمول ساعت, یعنی میرا تمام وقت تو پڑھنے میں, مطالعے و تذکار و بحث و تکرار میں لگ جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہر چے از کتب خواندے می شد, جو کچھ کتابوں میں پڑھتا تھا, بلکہ ورائے آن, بلکہ اس کے علاوہ بھی شروع و حواشی در نظر می آمد, جو ایک تو اوریجنل فرسٹ پرائمری سورسز جو پڑھتے تھے, اس کے بعد جو شرح اور جو حواشیات وہ بھی در نظر می آمد, جو کچھ آتا تھا. تقید آن بے کتابت از ضروریات وقت می دانستم, اس سب کو لکھ لینا ضرورت وقت سمجھتا تھا. یعنی کہ عجیب بات یہ کہ پڑھتا تو سب کچھ تھا, اور نہ صرف کتابیں بلکہ حواشی بھی اور شرح بھی, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت تو سارا تمام اس میں لگ جانا چاہیے تھا, لیکن اس سب کچھ کو لکھنا بھی لازمی سمجھتا تھا. جیسے کوئی نوٹس لیتا ہو, وہ کرنا بھی لازمی سمجھتے تھے. اکثری از شب و پارے ای از روز بے مطالعے می گذشت, و پارے ای از شب و اکثری از روز بے کتابت می رفت.
یعنی دن میں کچھ وقت پڑھنے میں لگ جاتا تھا, کچھ وقت کتابت میں. دائم پدر و مادر من ہلاکے آن بودند, کہتے ہیں کہ میرے والد اور میری والدہ ہر وقت اس فکر میں ہوا کرتے تھے کہ یک دم بکودکان محلے بازی کنم. کیا کس فکر میں ہوتے تھے؟ کہ یک دم بکودکان محلے بازی کنم. بازی کا مطلب کھیل, کودکان ہاں. کہتے ہیں میرے والدین پریشان رہتے تھے کہ کچھ دیر محلے کے بچوں کے ساتھ بھی آپ کھیل لیا کریں. یا شب بے وقت متعارف پا دراز کا شم, یا کبھی وقت پہ سو بھی جایا کریں. اچھا آگے سے کیا کہتے تھے؟ وہ من می گفتم, کہ آخر غرض از بازی خاطر خوش کردن است. کہتے ہیں کھیلنے کودنے کا مقصد کیا ہے؟ طبیعت خوش کرنا. تو کہتے ہیں کہ میری طبیعت تو انہی کاموں میں خوش ہوتی ہے. من می گفتم کہ آخر غرض از بازی خاطر خوش کردن است و مرا خاطر بہمین خوش است. میں اسی میں خوش ہوں. کس میں خوش ہوں؟ بہمین خوش است کہ چیزی بخوانیم یا مشقی کنم. میری خوشی اسی میں ہے کہ میں کچھ پڑھوں یا کوئی مشق کروں. برعکس آن کے پدران و مادران اطفال را برخاندن و بے مکتب رفتن زجر کنند و عتاب نمایند. کہتے ہیں برعکس اس کے کہ عام طور پہ والدین بچوں کو زجر کہتے ہیں, سختی کو, سختی سے پڑھنے کا کہتے ہیں اور مکتب بھیجنے کا کہتے ہیں. لیکن میری صورتحال اس کے برعکس ہے. مرا در جانب دیگر بے مبالغہ خطابی گردن. مجھے اس کا الٹا کہتے تھے. بچوں کو تو کہا جاتا ہے کہ پڑھا کرو, مکتب جاؤ, قرآن پڑھو, نماز پڑھو. مجھے اس کا الٹا کہا جاتا تھا کہ آپ کبھی کھیل بھی لیا کریں یا آپ کبھی وقت پہ سو بھی جایا کریں. کہتے ہیں گاہی در اسنائے مطالعہ کہ وقت از نیم شب درمی گزشت. ایک دفعہ آدھی رات کو میں پڑھ رہا تھا. والدم قدسا سرہ مرا فریاد می زد. کیا کیا والد نے؟ آواز دی. کیا آواز دی؟ کہ بابا چے می کنی. بابا کہتے ہیں نا, پہلے بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو بابا کہتے, بابا چے می کنی, کہ بابا کیا کر رہے ہو. من فی الحال دراز می کشیدم تا دروغ واقع نہ شود. میں اسی وقت لمبا پڑ جاتا تھا تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے. می گفتم کہ خفتے ہم, چے می فرمائند. خفتے ہم کیا مطلب؟ سو رہا ہوں. چے می فرمائند کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایسے ایکٹنگ کرتے تھے کہ میں سو رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہیں آپ. اچھا پھر بعض بر می نشستم و مشغول می شدم. جب چلے جاتے تھے تو پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا, پھر پڑھنا شروع ہو جاتا تھا. وہ چند بار در دستار و موئی سر آتش چراغ در گرفتے باشد. اور کئی دفعہ ایسے ہوا کہ پڑھتے پڑھتے چراغ کی آگ کی وجہ سے, چراغ کی آگ نے بالوں کو پکڑ لیا. بالکل, دستار بھی. اور مرا تا رسیدن حرارت آن بے حجرہ دماغ خبر نہ. کیا کہتے ہیں؟ کہ اس حرارت جب تک وہ میرے دماغ کو نہیں چڑھ گئی تب تک مجھے نہیں پتا چلا. اب یہ نہیں, یہ کیسے کیسا یہ ان کو علم سے عشق تھا اس وقت. چے دودھ ہائیے چراغی کے در دماغ نہ رفت. کدام بادائے محنت کے در ایاغ نہ رفت. کدام خواب و چے آسائش و کجا آرام.
چے خار خار کے در بستر فراغ نہ رفت، بحیرتم ز دل خود کہ عمر رفت ولی، ز کنج غم کدا ہرگز بے صحن باغ نہ رفت. تو ایک جیسے اپنی تصویریں کھینچ دی علم کے عاشق کے طور پہ کہ کون سے چراغ کا دھواں ہے جو میرے دماغ میں نہیں گیا. دماغ ناک کو بھی کہتے ہیں. یہاں پہ دونوں معنی ایک قسم کا ایک ایہام ہے، کیونکہ ایک تو اصلاً ہمیں پتا ہے کہ ان کے دماغ پہ بھی جو سر والا دماغ ہے اس پہ بھی چڑھا، اور دماغ یہاں پہ ناک کو بھی کہتے ہیں. کدام بادہ محنت کہ در ایاغ نہ رفت، کہ وہ غم کا کون سا بادہ ہے جو میرے دن و رات میں مجھے حاصل نہیں ہوا. کدام خواب و چے آسائش و کجا آرام، یہ تو سب بالکل سامنے کہ نیند کیا، آرام کیا. چے خار خار کے در بستر فراغ نہ رفت، کون سے کانٹے ہیں جو میرے فراغ کے بستر میں نہیں ملے مجھے. بحیرتم ز دل خود کہ عمر رفت ولی، کیا مطلب ہوا؟ حیرت میں ہوں ز دل خود کہ عمر رفت ولی، عمر گزر گئی لیکن ز کنج غم کدا ہرگز بے صحن باغ نہ رفت، کہ اپنے غم کدے کے کونے سے کبھی صحن باغ میں نہیں گیا. اچھا اب یہ بھی دیکھیں کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک دن میں یہ جو کچھ بتا رہے ہیں یہ کس طرح سے ہو سکتا تھا. ابھی یہ تو علم کے بارے میں بتا دیا نا، باقی ایکٹیویٹیز دیکھیں. وہ باوجود شوق و شغف تحصیل و تکرار علم، در کثرت صلات و اوراد و شب خیزی و مناجات، ہم در آن اوان طفولیت بے مقتضائے جبلت سوری جد و اجتہاد باوجود می آمد. یعنی اس سب کچھ کے ساتھ بھی کثرت سے نماز، قرآن خوانی اور شب خیزی یہ بھی کیا کرتے تھے بچپن میں. چنان کے مردم حیران آن می بودند، اور ایسے کہ لوگ حیران ہوتے تھے جیسے کہ ہم اب بیٹھے حیران ہو رہے ہیں کہ یہ 24 گھنٹے میں یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے. بے شک آپ یہ کہہ دیں کہ آپ 2-3 گھنٹے ہی سوتے تھے یا 2-3 گھنٹے فراغ کے ملتے تھے، پھر بھی یہ سب کچھ کرنا یہ ممکن کیسے تھا. وہ ہنوز ذوق آن اسحار و اوقات در کام وقت پیدا است، اور ابھی تک اسحار جمع کس کی ہے؟ سحر کی. یعنی ابھی تک وہ جادو ہا، یعنی ان اوقات کے جادو ابھی تک ان کا ذوق میرے منہ میں ہے اس وقت کا جو 632 پہ ہے. آگے جو ہیں اس میں جو موضوعات ہیں جب وہ اپنے اس علم کے ذوق و شوق کا بیان کر دیتے ہیں تو آگے اپنے شیخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں. ان کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے شیخ عبدالحق کی، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور پھر آخر میں یہ ایک پیراگراف ہم پڑھتے ہیں، اس سے اختتام کریں گے. یہ سب پہنچ گئے ہیں 632 پہ، جہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ کے لکھا ہے مناجات. تو کہتے ہیں یہ جو خاتمہ ہے اس کو ختم کر رہے ہیں ہم. اور کس شعر دیکھیں کیا لکھا ہے اختتام کرنے کے لیے، حقی بیان شوق بے پایان نمی رسد. مطلب وہ ان کا تو ہم کافی ہونا لازمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے. فی الحال کے لیے ہم حقی پڑھ دیتے ہیں. حقی بیان شوق بے پایان نمی رسد. حقی جو ہے وہ ان کا تخلص ہے. حقی بیان شوق با پایان نمی رسد. کیا مطلب ہوا کہ شوق کا جو بیان ہے وہ کیا ہوتا ہے، اسے پہنچتا ختم نہیں ہوتا کبھی. حقی بیان شوق با پایان نمی رسد. کوتاہ ساز قصہ دور و دراز را. اب کوتاہ ساز مطلب لفظی اس کا ترجمہ کریں تو جیسے چھوٹا بناؤ، یعنی بس کرو. کوتاہ ساز قصہ دور و دراز را.
قصہ مختصر. ساز یہاں پہ جیسے ساختن سے بنا ہے, ہاں کوتاہ ساز یا چھوٹا بناؤ, مختصر کرو. حقی بیان شوق با پایان نمی رسد, کوتاہ ساز قصہ دور و دراز را. یہ دور و دراز کا قصہ یہاں پہ کہتے ہیں. پھر اکنون اب من مسکین را, یہ شعر جو آخری ہے وہ شعر پڑھا ہے. اکنون من مسکین را بے آفریدگار خود منا جاتی است و حاجاتی کہ با درگاہ او عرض دارم. کہتے ہیں اب مجھے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک دعا عرض کرنی ہے, ایک مناجات ہے. مناجات کو